اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آپ ترجمان بھی ہیں بشرا بیگم کی، کل آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی کس حالت میں ان کو رکھا گیا ہے بنی گالہ میں، وہ تھوڑی سی سچویشن بتائیں. اور دیکھیے پھر جی، کل میری جو ملاقات ہوئی ہے اور جو حالات تھے وہ کافی تشویشناک تھے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی اور انہوں نے مجھے انفارم کیا کہ ان کو 5-6 دن پہلے کچھ کھانے میں ایسڈ نما چیز کھلائی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں شدید تکلیف ہے، اور ایون جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے منہ اور گلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ چھالے ہیں، اور وہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں صرف ٹوسٹ اور پانی اور چائے میں ڈبو کے وہ کھا رہی ہوں، اور پچھلے 6 دنوں سے یہ حالات ہیں. ہم تو چونکہ ملاقات وینسڈے ٹو وینسڈے ہوتی ہے تو ہم انفارم نہیں تھے. کل جب ہم انفارمڈ ہوئے تو میں نے قوم کو بھی بتایا، میں نے انتظامیہ کو بھی آگاہ کیا، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہوتا آپ لوگ رسپانسبل ہیں. تو یہ ملاقات بنی گالہ میں ہوئی جی آپ جی، کی؟ یہ میری بنی گالہ میں. تو بنی گالہ میں ان کو جس جگہ پہ رکھا گیا ہے اس دیکھو کی ان کا جس کمرے میں انہیں رکھا گیا ہے اس کی کھڑکیاں، روشن دان سب کچھ سیل ہے، باہر سے گرل لگایا گیا ہے، کوئی بھی روشنی باہر سے نہیں آتی، جو کمرے کی اندر کی لائٹس ہے وہی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو بس اور کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے. باہر تو کمرے سے ان کو جانے ہی نہیں دیا جاتا، اسی ایک کمرے میں وہ محدود ہے. تو ان کو جو کھانا پینا دیا جا رہا ہے جی وہ جی، کون دیتا ہے؟ ان کے اپنے ملازم ہیں؟ نہیں نہیں جی، بنی گالہ کے اندر بنی گالہ کا کوئی بھی سٹاف ممبر نہیں ہے. یہ جیل انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے حوالے ہے، اور کھانا بھی انہی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور راشن بھی ان کا ہے، کھانا بھی ان کا، کیونکہ بی بی نے خود کہا کہ مجھے جیل مینول کے مطابق کھانا کھلائے، تو ان کو جیل مینول کے مطابق کھانا دیا جا رہا ہے. لیکن جو کھانا جس طریقے کا دیا جا رہا ہے اور جس طرح سے دیا جا رہا ہے وہ کافی خطرناک ہے، کافی تشویشناک ہے، اور ان کی حالت اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی. ان کی آواز بھی کل بہت زیادہ خراب تھی، اور انہیں ہم تمام لائرز کو انفارم کیا، اور آپ کے کیمرے کے توسط سے میں پاکستان کی عوام کو بھی، لیکن جو انتظامیہ ہیں یا وہ پاورفل کوریڈورز، سب کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک گھریلو خاتون تھی، وہ عمران خان کی بیگم تھی، اور ان کے ساتھ ڈٹ کے کڑی ہوئی ہے. آپ چاہے جو مرضی کر لیں، ٹوٹیں گی تو وہ نہیں، نہ خان صاحب ٹوٹ رہا ہے، بس آپ خود کو بلو دا بیلٹ لے کے جا رہے ہیں، اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں، چاہے جو مرضی کر لے. دیکھیں ایک خاتون بھی ہے، وہ عمران خان کی بیگم کے علاوہ ایک خاتون ہے، ایک پرزنرز ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس دنیا کا قانون، اور جو کہتے ہیں نا کہ اسلامی قوانین کے مطابق ان کے کچھ رائٹس ہیں، انہوں نے وہ رائٹس پامال کر دیے. اور جو عدت کا فیصلہ تھا، کل بی بی صاحبہ نے مجھے کہا کہ علماء کرام اور مولوی حضرات کیوں چپ ہے؟ اللہ کی پکڑ کے آگے انہیں کس چیز کا ڈر ہے کہ قرآن کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے، شریعت کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے اور وہ خاموش ہے؟ تو یہ کیا، یہ مطلب ان کو ڈر نہیں ہے اللہ کی پکڑ کا یا آخرت کا؟ اور یہ جس طریقے سے اسلام کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے ذریعے خان صاحب کو تکلیف پہنچائی جائے یا مجھے تکلیف پہنچائی جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہ پیچھے ہٹوں گی نہ ڈروں گی، میں تو ڈٹ کے کڑی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قوم کو میں آگاہ کروں گی کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ کون سا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا تماشا شروع ہوا. اور انہوں نے کہا مجھے بالکل میری ساری عمر مجھے یہی پہ جیل میں ہی رکھے، مجھے یہ جو مرضی کر لے، نہ میں ٹوٹوں گی نہ میں ان کی بات مانوں گی، نہ ہی پاکستان کے فائدے کے بغیر کوئی بھی ڈیل ہوگی. اچھا، یہ جو آپ حالت بتا رہی ہیں یہ بڑی تشویشناک ہے بشرا بیگم کی. عمران خان تک کا یہ میسج کنوے ہو چکا ہے، ان کو بتایا گیا ہے، وہ ان کے کیا ریئیکشن تھا؟ دیکھیں چونکہ کل بشرا بی بی صاحبہ کی ہی ملاقات تھی، وہاں اڈیالہ میں الگ ملاقات ہو رہی تھی، تو بالکل ہم نے جیل انتظامیہ کو انفارم کر دیا ہے. میری جیل سپرڈنٹ صاحب سے خود بات ہوئی ہے، میں نے ان کو بڑے ڈیٹیل میں انفارم کیا ہے، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ آج بی بی صاحبہ کے میڈیکل چیک اپ کرائیں، جو آپ کے جیل کی پالیسی ہے اسی کے مطابق کرائیں، لیکن ان کی حالت خراب ہے تو آپ ان کا میڈیکل چیک اپ کرائیں. اور بالکل ہم نے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. وہ نہیں چاہتی آپ کی یہ مہربانیاں، آپ جو بیانیاں بنانا چاہتے ہیں، تو پاکستان کی عوام نے تو بیانیاں ختم کر دیا 8 فروری کو نکل کے. اب وہ چاہتی ہے کہ عام پریزنرز کی طرح ان کے جو باقی جس طرح قیدی جیلوں میں ہیں ان کو بھی جیلوں میں رکھے. اگر آپ کہتے ہیں کہ انٹائٹلمنٹ، تو انٹائٹلمنٹ تو پاکستان کا جو پرائم منسٹر تھا، ایکس پرائم منسٹر، دنیا کا جو لیڈر ہے، اس کو انٹائٹلمنٹ دینی چاہیے تھی. آپ نے خان صاحب کو سی کلاس میں رکھا، آپ نے خان صاحب کو سہولیات نہیں دی، وہ 6-7 مہینوں سے اڈیالہ جیل میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، خان صاحب کا جو سیل ہے، جس طرح حوالات نہیں ہوتے، حوالات میں جو گرلز لگے ہوتے ہیں، تو خان صاحب کا دروازہ وہ گرل کی طرح ہے.
اور اس کے باہر وہ پلاسٹک کی شیٹ لگی ہوئی ہے, مطلب دروازہ بھی نہیں, اور خان صاحب نے پوری سردیاں ایسے ہی گزاری. تو جب انہوں نے, وہ خوش ہے, وہ کہہ رہے کہ میں پاکستان کی عوام کی خاطر, اس ملک کے مستقبل کی خاطر اڈیالہ جیل میں رہوں گا, تو ہم نے کہا کہ جی بی بی صاحبہ کو ادھر شفٹ کرے. انہوں نے ایک اور تماشا بنایا ہوا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو ہسبینڈ وائف جیل میں ہوتے ہیں تو سنڈے ٹو سنڈے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے. اب جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ جی چونکہ سب جیل چیف کمشنر نے بنایا ہوا ہے اسلام آباد کے, تو وہ ہمارے ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں نہیں آتا, ہم وہاں پہ نہ ان کو یہاں لے کر آ سکتے, نہ خان کو وہاں لے کے جا سکتے, تو ملاقات نہیں ہو سکتی. پھر ہم نے عدالت سے اسپیشل اسپاؤس میٹنگ کی اپلیکیشن پٹ اپ کر کے عدالت سے الاؤ کرایا کہ ٹیوزڈے کو ان کو ملاقات کرائے. تو چیف کمشنر اسلام آباد صاحب نے بشرا بی بی کو کی حفاظتی جو سیکیورٹی پولیس دینے سے انکار کر دیا ہے, تاکہ ان کو سب جیل سے لا کر اڈیالہ جیل لایا جا سکے, ان کی ملاقات کرائی جا سکے. جب کیسز چل رہے تھے تو بی بی صاحبہ کو صبح سویرے لے کر آ دیا جاتا تھا, تاکہ یہ فضول قسم کے فیصلے سنائے جائے, قانون اور اسلام اور شریعت کی خلاف ورزی کر کے یہ سارا تماشا کیا جائے. اور اب جب وہ سارا کچھ ہو گیا, پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو بازی پلٹ دی ہے, تو اب ان کی ملاقات نہیں کرنے دے رہے. دیکھیں لاسٹ سنڈے, پھر ٹیوزڈے, پھر سنڈے, پھر ٹیوزڈے, مسلسل ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے. بشرا بی بی اور خان صاحب عدت کیس کے فیصلے کے بعد نہیں ملے اور یہ ملنے نہیں دے رہے. اسی لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ایک موو کرانے کی پٹیشن کی ہوئی ہے, ساتھ میں ہم سی ایم کی ہے کہ ان کی ملاقات کرائے, اور تیسرا اب ان کی جان کی حفاظت کے لیے لطیف کوسا صاحب کل پرسوں تک جو کل ملاقات ہونی تھی اڈیالہ جیل میں وہ بھی نہیں ہوئی. جی نہیں نہیں, ان کی ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں, عجیب و غریب قسم کا تماشا کیا جا رہا ہے. وہ دو لوگ, وہ دو میاں بیوی جو اس ملک کا وقار ہے, جو غریبوں کا درد رکھتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وطن سے وفا نبھائیں گے تو آپ کا یہ حال ہوگا. اور وہ چور ٹولے, جو کرپٹ لوگ جنہوں نے اس ملک کی بنیادیں اور جڑیں کھوکھلی کر دی ہے, ان کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں فارم 45 کے مطابق جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ دیا, فارم 47 کی وجہ سے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اور فارم 47 کے ذریعے لندن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو افسوسناک ہے. اور میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے, چاہے وہ اداروں میں ہوں, چاہے وہ حکومت میں ہوں, چاہے وہ طاقتور کوریڈورز کے لوگ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ اس کھیل کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ انتہائی خوفناک ہے, اور یہ پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا. اور ہم پاکستان کو پہلے سے ہی ایک دلدل میں, ایک بور میں پہنچا چکے ہیں. اب ہم نے پاکستان کی عوام کو سننا ہے. اگر وہ مخلص ہے تو انہیں عوام کی آواز بننا چاہیے, عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. تھینک یو مشال, تھینک یو ویری مچ. یہ سابق خاتون اول بشرا بیگم کی جو ترجمان ہے مشال یوسف زئی, وہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی.